ایران اور اسرائیل کے درمیان ہم جلد امن کرائیں گے۔ ایران اور اسرائیل میں ویسا ہی معاہدہ ہوگا جیسا میں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان کرایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ کہا پاکستان بھارت معاہدے میں امریکہ کے ساتھ تجارت کی دلیل استعمال کی۔ میں نے 2 بہترین رہنماؤں سے بات کی جو فوری فیصلہ کر سکتے تھے اور سب کچھ رک گیا۔ جلد ہی ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی امن قائم ہوگا۔ میں بہت کچھ کرتا ہوں، مجھے کبھی کسی چیز کا کریڈٹ نہیں ملتا۔ اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران سربیا اور کوسوو میں معاہدہ کرایا تھا۔ بائیڈن نے کچھ احمقانہ فیصلوں سے طویل مدتی امکانات کو نقصان پہنچایا۔ میں ان نقصانات کو دوبارہ ٹھیک کر دوں گا۔ مصر اور ایتھوپیا میں دریائے نیل پر ڈیم کا جھگڑا بھی میں نے نمٹایا۔ میری مداخلت کی وجہ سے مصر اور ایتھوپیا میں امن قائم رہے۔ ایران کے جوابی میزائل حملوں سے تل ابیب، حیفا، تامرہ، قیصریہ سمیت کئی اسرائیلی شہروں میں تباہی۔ متعدد مقامات دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ساحلی شہر بیتیام میں کئی عمارتیں کھنڈر بن گئی۔ کنکریٹ اکھڑ کر سڑکوں پر بکھر گیا۔ علاقہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ حملوں میں 14 افراد ہلاک، 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ قیصریہ میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی رہائش گاہ کے قریب بھی میزائل حملے۔ حیفا میں آئل ریفائنری میں حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی فوج کی شہریوں کو محتاط رہنے کی تلقین۔ مقبوضہ بیت المقدس میں امریکی سفارتخانے کے عملے کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خیبر میزائلوں سے حیفا اور تل ابیب کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل پر بدر اور عماد میزائل بھی داخل۔ بیلسٹک، ہائپرسونک میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو تیل فراہم کرنے والی تنصیبات کو ہدف بنایا۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ سے مدد مانگ لی۔ امریکی اہلکاروں کے مطابق فی الحال ٹرمپ انتظامیہ درخواست پر غور نہیں کر رہی۔ اسرائیلی ذرائع کو امریکہ کی شمولیت کی امید۔ اسرائیل نے ایران کے شہر مشہد پر حملہ کر دیا۔ ایران کی ری فیولنگ جہاز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ امام علی رضا کے روضے کے پیچھے سے دھوئیں کے بادل اٹھتے نظر آئے۔ تہران، اصفہان، تبریز اور شیراز پر حملوں میں شہداء کی تعداد 128 ہو گئی۔ 900 سے زیادہ افراد زخمی۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں تہران میں پانی کی مرکزی پائپ لائن کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 روز میں شہید ہونے والے جوہری سائنسدانوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا گزشتہ رات ایران کی جوہری تنصیبات، ایندھن کے ذخائر اور تہران میں دفاعی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران آئل ریفائنری پر حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق درجنوں جنگی طیاروں نے ایران میں 80 اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے ایرانی شہریوں کو فارسی زبان میں فوجی اور جوہری تنصیبات سے دور رہنے کے احکامات دیے تو تہران نے تل ابیب کو عبرانی زبان میں مزید تباہ کن میزائل حملوں سے خبردار کر دیا۔ شہریوں کو جان بچانے کے لیے ملک چھوڑنے کا آپشن دے دیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے واضح انداز میں کہا کہ اسرائیل کے حملے جاری رہے تو ایران کا رد عمل بھی مزید شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ایران میں توانائی کے ڈھانچوں پر حملے جنگ کو خلیج فارس تک لے آئے ہیں۔ حملوں میں امریکہ برابر کا شریک ہے اور اسے اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ ایران جنگ کو دیگر ملکوں تک توسیع نہیں دینا چاہتا۔ مجبور کیا گیا تو جنگ کو دیگر ممالک تک بڑھانے پر غور کر سکتے ہیں۔ تہران میں غیر ملکی سفیروں سے گفتگو میں عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کا پختہ عزم ہے کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے، البتہ یورینیم کی افزودگی 60% سے زیادہ کرنے کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ ایران کسی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا جو اسے جوہری توانائی کے حصول سے روکے۔ اسرائیل نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر کے سرخ لائن عبور کی۔ اہم ایرانی عہدیدار کو شہید کر کے جوہری مذاکرات سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی۔ امریکی صدر کی ایران پر حملوں میں ملوث ہونے کی تردید۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ کل رات ایران پر حملے سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ایران نے امریکہ پر کوئی بھی حملہ کیا تو امریکی فوج ایسا جواب دے گی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ وہ ایران اور اسرائیل میں آسانی سے ڈیل کرا سکتے ہیں، تنازع ختم کرا سکتے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ سے ایران پر مہم جوئی میں شامل ہونے کی درخواست کی جو امریکہ نے مسترد کر دی۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ایران کے جوہری پروگرام پر فوری لیکن مشروط مذاکرات کے لیے تیاری کر لی۔
برطانوی اخبار کے مطابق جرمن وزیر خارجہ نے تنازع کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا. کہا تینوں ملک ایران کو مذاکرات کی پیشکش کر رہے ہیں. شرط یہ ہے کہ ایران خطے اور اسرائیل یا یورپ کے لیے خطرہ نہ بنے. امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کی 50 منٹ تک گفتگو. روسی حکام کے مطابق روس نے ایران کے خلاف اسرائیلی فوجی آپریشن کی مذمت کی. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ روسی صدر پیوٹن سے ایران اسرائیل جنگ پر بات کی. پیوٹن اور انہوں نے اتفاق کیا کہ اسرائیل ایران جنگ ختم ہونی چاہیے. ایران میں پھنسے پاکستانی طلباء و طالبات کا قافلہ تہران سے روانہ. پاکستانی طلباء کو لے کر 6 بسیں تفتان بارڈر کے لیے روانہ ہو گئیں. سفارتی ذرائع کے مطابق تفتان بارڈر پر کل شام 4 بجے کے بعد بھی راہداری ملے گی. آج 180 پاکستانیوں نے بارڈر کراس کیا. واپس آنے والوں میں 168 زائرین، 12 تاجر شامل ہیں. ایران میں پاکستان کے سفیر مدثر ٹیپو کا کہنا ہے کہ وہ سرکاری ملاقاتوں کے لیے پاکستان میں ہیں. ایران میں پاکستانی سفارتخانہ پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. مدثر ٹیپو نے تہران میں سفارتخانے، مشہد اور زاہدان میں قونصل خانے اور وزارت خارجہ اسلام آباد میں قائم یونٹ کا نمبر اور ای میل سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا. ایران سے متصل پنجگور کے دونوں کراسنگ پوائنٹس غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے. دونوں ملکوں کے درمیان فضائی راستہ بھی بند. اسرائیلی حملوں کے پیش نظر وزارت داخلہ کا شہریوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کا مشورہ. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران جنگ کے باعث بدلتی صورتحال میں حکومت پاکستانی شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے. سوشل میڈیا پر پیغام میں اسحاق ڈار نے کہا کہ گزشتہ روز تک 450 زائرین کو ایران سے پاکستان لایا گیا. عراق میں پاکستانی سفارتخانہ فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے پھنسے پاکستانی زائرین سے رابطے میں ہے. دفتر خارجہ میں کرائسس مینجمنٹ یونٹ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے. ایران کب واپس مذاکرات کی میز پر آئے گا؟ کیا ایران ٹرمپ کی پیشکش قبول کرے گا؟ برطانوی ٹی وی کی صحافی کی ایران کو قصوروار ثابت کرنے کی کوششوں پر ایرانی پروفیسر محمد برندی کا کرارا جواب. کہا آپ کے چینل کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ ایران مذاکرات ہی کر رہا تھا. یہ ٹرمپ نے نتنیاہو کے ساتھ مل کر حملے کی سازش کی. آپ کس طرح حقائق کو مسخ کرتے ہیں؟ کچھ تو دیانت سے کام لیں. امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ میں ملوث ہونا اسرائیلی سازش کا نتیجہ ہوگا. CIA کا سابق آفیسر فلپ جرالٹی 11 سال پہلے ہی خبردار کر چکا تھا. مارچ 2014 میں کی گئی تقریر کے دوران فلپ نے کہا تھا کہ اگر امریکہ ایران کے ساتھ کسی جنگ میں ملوث ہوا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ امریکہ کو ایران سے کوئی خطرہ ہے، بلکہ یہ اسرائیل اور واشنگٹن میں موجود اسرائیلی لابی کی سازشوں کی کامیابی ہوگی. اسرائیل واشنگٹن میں موجود اپنے سرپرستوں اور اتحادیوں سے مل کر ایسا جواز گھڑ لے گا جس کی وجہ سے امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ میں گھسیٹ لیا جائے. برطانیہ کے لڑاکا طیارے F-35 کی بھارتی ریاست کیرلا کے ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ. بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے نے فیول کی کمی کے باعث ہفتے کی رات ہنگامی لینڈنگ کی اجازت طلب کی. جیٹ برطانیہ کے پرنس آف ویلز طیارہ بردار بحری جہاز کا حصہ ہے جو آج کل بھارتی بحریہ کے ساتھ مشترکہ مشقوں کے لیے بحر ہند میں موجود ہے. عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق DG محمد البرادعی نے جرمنی کے وزیر خارجہ کے بیان پر کہا کہ کیا کسی نے آپ کو بتایا کہ جنیوا کنونشنز کے اضافی پروٹوکول کے تحت جوہری تنصیبات پر حملے کرنا منع ہے؟ جنیوا کنونشن کا جرمنی بھی فریق ہے. بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کا استعمال آرٹیکل 4 میں ممنوع ہے. جرمنی کے وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا بیان میں کہا تھا کہ اسرائیل کے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے اور ایران کی جوابی کارروائی تشویشناک ہے. ایران میں بائیں بازو کی کالعدم جماعت تودے پارٹی نے بھی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر دی. ایک بیان میں تودے پارٹی نے کہا کہ ایران کے قومی مفادات شدید خطرے میں ہیں. اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے ایرانی عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، مگر تودے پارٹی نے اس دام میں آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ عوام اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قانون کی اس کھلی خلاف ورزی کے خلاف متحد ہو جائے. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کو یورپین حکومتوں کے لیے ریڈ لائن کا نام دیا گیا. عوام نے سرخ رنگ کا لباس پہن کر بڑی تعداد میں شرکت کی. اسرائیلی وحشیانہ مظالم کے خلاف اسپین کے شہر بارسلونا میں بھی احتجاج. مظاہرین کا غزہ میں نسل کشی بند کرنے اور اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ.
پاکستان جنگ نہیں چاہتا، لیکن اگر بھارت پانی روکتا ہے تو پاکستان کے پاس جنگ کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ بلاول بھٹو کا جرمن نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ بھارت کی طرف سے پانی روکنا ہمارے وجود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ پانی ہماری بقا ہے، کسی صورت اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ بلاول نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کا ہاتھ ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ دہشت گردی کی وجہ سے جنگ چھیڑ دیں گے۔ وفاقی وزیر خارجہ آصف نے کہا ہے کہ حقیقت پسندی سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان اب تک FATF کی تمام ضروریات کو پورا کر چکا ہے۔ اب پاکستان کا کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ بھارت اور اسرائیل کی سازشوں کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، جو پاکستان کی بہت بڑی فتح ہے۔ انہوں نے کہا کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ذیلی ادارے انٹرنیشنل کوآپریشن ریویو گروپ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں چین نے واضح موقف اختیار کرتے ہوئے پاکستان کے لیے ریلیف کی حمایت کی۔ ترکی نے چین کے موقف کی توثیق۔ معروف صنعت کار محمد علی ٹبا نے کہا ہے کہ ایکسپورٹ پر توجہ دینی ہوگی۔ جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا کاروبار آگے نہیں بڑھے گا۔ جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کر ڈالو آخری موقع میں۔ صنعت کار عارف حبیب کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت نئی انویسٹمنٹ کی گنجائش نہیں۔ اگر معاملات ان کے ہاتھ میں ہوتے تو ٹیکس مسائل پر 3 سال کا پلان دیتا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا دوسرے ممالک سے موازنہ کریں تو ہماری مینوفیکچرنگ نہیں بڑھ رہی۔ FBR والے اپنے نوٹسز پر 1% کلیکٹ نہیں کر سکتے۔ سابق چیئرمین ایپٹما آصف انعام نے بتایا کہ حکومت کو تجویز دی تھی کہ ٹیکس چوری کا موقع دیں، نہ ہی پکڑنے کے لیے جائیں۔ اگر مقامی مصنوعات پر سیلز ٹیکس ہے تو برآمدات بھی سیلز ٹیکس اور ریٹرن سے مشروط ہونی چاہیے۔ معاشی تجزیہ کار محمد سہیل نے وفاقی بجٹ توقع کے مطابق قرار دیا۔ کہا ای کامرس ٹیکس لگانا ٹھیک قدم ہے، مسئلہ نان فائلرز کا ٹیکس نہ دینا نہیں بلکہ فائلرز کا کم ٹیکس دینا ہے۔ ٹیکسٹائل ملز کے ڈائریکٹر زیاد بشیر بولے FBR ہی ٹیکس جمع کرتا ہے اور پالیسی بھی بناتا ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ دونوں کاموں کے لیے الگ ادارے ہونے چاہیے۔ IMF کے ساتھ طے شرائط پر عمل کے لیے FBR کا 1 جولائی سے ڈیجیٹل پروڈکشن ٹریکنگ سسٹم کے نفاذ میں تیزی لانے کا فیصلہ۔ FBR کا کہنا ہے کہ انفورسمنٹ اقدامات نہ لینے کی صورت میں 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگانا پڑتے۔ سگریٹ، سیمنٹ، پولٹری، مشروبات، کھاد اور ٹیکسٹائل سیکٹر کی نگرانی بڑھائی جا رہی ہے۔ ٹوبیکو سیکٹر کی پیداوار اور سیل کو ڈیجیٹل ٹریکنگ سسٹم سے مانیٹر کیا جائے گا۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی بھی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جائے گی۔ FBR کے مطابق ٹیکسٹائل سیکٹر میں 15 لاکھ بیلز کی انڈر رپورٹنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ سیلز ٹیکس ریونیو کو GDP کے 5% کے مساوی تک لے جایا جائے گا۔ IMF کے ساتھ انفورسمنٹ اقدامات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کاروبار کرنے والوں کو سیلز ٹیکس ادا کرنا پڑے گا۔ آن لائن فروخت کرنے والی کمپنیوں کو مقامی رجسٹریشن کرانا ہوگی۔ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے ارکان نے رجسٹریشن کے حوالے سے مجوزہ قانون پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ چیئرمین FBR نے اس حوالے سے مسودہ از سر نو تیار کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کہا گھریلو خواتین سمیت ون ٹائم ٹرانزیکشن کرنے والوں کو رجسٹریشن نہیں کرانی پڑے گی۔ ٹیکس حکام نے بتایا کہ قانون میں ترمیم کر کے ٹیکس فراڈ اور ٹیکس چوری میں مدد کرنے والوں کو قید کی سزا کی تجویز دی ہے۔ کمیٹی کے رکن ٹیکس نادہندہ کو سزائیں دینے کی بجائے سخت جرمانے کیے جائیں۔ سینیٹر محسن عزیز بولے 1 کروڑ سے 5 کروڑ روپے تک جرمانہ کیا جائے، قید کی سزا نہ دی جائے۔ چیئرمین FBR نے کہا کہ قید کی سزا صرف خوف پیدا کرنے کے لیے رکھی گئی۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال 2025-26 کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ 5300 ارب روپے سے زائد کے بجٹ میں سے 1240 ارب روپے ترقیاتی بجٹ ہوگا۔ اس میں سے 1115 ارب روپے پنجاب حکومت اپنے لوکل فنڈ سے فراہم کرے گی۔ پنجاب اسمبلی کے ذرائع کے مطابق 4060 ارب روپے سے زائد رقم غیر ترقیاتی کاموں کے لیے مختص کی جائے گی۔ دنیا میں بٹ کوائن کرنسی کے سب سے بڑے کارپوریٹ ہولڈر مائیکل سیلر کی وزیر خزانہ اورنگزیب کے ساتھ اجلاس میں شرکت۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب بھی موجود تھے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا
पाकिस्तान डिजिटल असासों के साथ ग्लोबल साउथ की क़यादत करना चाहता है। बिलाल बिन साकिब बोले कि बिटकॉइन के फ़रोग़ में माइकल सेलर की बसीरत ने अहम किरदार अदा किया। माइकल सेलर ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तक़बिल के मालियाती निज़ाम में छलांग लगाकर पहुँचने का जो मौका मिला है वो एक नस्ल में एक ही बार मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारे में मुफ्त तालीम का ऐलान। वर्कर्स के बच्चों को कॉमसेट यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस में दाखिला दिया जाएगा। फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने कारकुनों से दरखास्तें तलब कर ली। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर वर्कर के बच्चों के लिए आला तालीमी इदारों के दरवाजे खोल रहे हैं। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की डिजिटल टीम का मरकजी इजलास। खिताब में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, आज की सियासत में डिजिटल मीडिया एक ताकतवर सियासी हथियार बन चुका है। डिजिटल मीडिया की टीम आवाम तक पार्टी का पैगाम पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। कुछ अनासर सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ और इल्जामात की सियासत कर रहे हैं, लेकिन हमने दलील, सच्चाई और इखलाक के साथ जवाब देना है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि पार्टी की जद्दोजहद आवाम तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुछ कुव्वतें झूठ और फेक न्यूज़ के जरिए नौजवानों को गुमराह कर रही हैं। हमारा फर्ज है कि हम आवाम को सच बताएं और कौमी इत्तेहाद पर मबनी बयानिए को फरोग दें। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। थरपारकर, नवाबशाह, घोटकी, नौशेरो फेरोज, बहावलनगर, विहाड़ी, कमालिया और बुरेवाला में बारिश हुई। मौसम तब्दील हो गया, गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज और कल पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी चलने और तेज़ बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर झालाबारी भी हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। खारजी दहशतगर्द कमांडर मौलवी नज़ीर हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मियांवाली में पुलिस चौकियों पर हमलों में मुलविस था। गुजरात में CTT की कार्रवाइयां। 3 मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। मर्दान में 17 साल कबल पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी को मुखालफिन ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल खातून ने 17 साल कबल घर छोड़कर पसंद की शादी की थी। दोनों फैसलाबाद में रहने लगे थे। गुज़श्ता रोज़ मियाँ बीवी के हमरा गांव में अपने भाई के घर आए, जहां बीवी के भाइयों और भतीजों ने फायरिंग कर दी और दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिलगित के इलाके नगर में कार नाले में गिरने से जाँ बहक 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। हादसे का एक जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। 3 लापता अफराद की तलाश जारी। सिंध में आज से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी। सेक्रेटरी माहौलियात का कहना है कि तमाम सनतें, थोक फरोश और रिटेलर्स प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बंद कर दें। प्लास्टिक बैग्स की तैयारी, तरसील और इस्तेमाल पर जुर्माने, गिरफ्तारी और फैक्ट्री की बंदिश जैसे इकदाम हों। इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इराक में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता। गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी के लिए फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। उनके खाने पीने, रिहाइश के हवाले से मुकम्मल इक़दाम किए जाएँ। इस्राएली फौज के गजा पर हमले जारी। सुबह से अब तक 23 फ़लस्तीनी शहीद। खाने के लिए कतार में लगे इमदाद के मुंतज़िर निहत्थे फ़लस्तीनियों पर इस्राएली फौज की फायरिंग। 11 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। ट्रंप इंतजामिया का नया सफरी पाबंदियों का मंसूबा। मजीद 36 ममालिक के शहरियों पर अमरीका दाखिले पर मुकम्मल या जुज़वी पाबंदी आयद करने पर गौर। फहरिस्त में कंबोडिया, नाइजीरिया, युगांडा, मिस्र, घाना, तंजानिया, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे समेत अफ्रीकी, एशियाई और कैरेबियन खित्ते के मुतादिद ममालिक शामिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दस्तखतशुदा मेमो के मुताबिक महकमा ख़ारजा की जानिब से फहरिस्त में शामिल ममालिक को नए मयार और तकाज़े पूरे करने के लिए 60 दिन की मोहलत दी जा रही है।
भारतीय शहर पुणे में दरिया पर बना पुल गिर गया। पुल पर मौजूद 20 अफराद दरिया में बह गए, 6 अफराद हलाक, दीगर की तलाश जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुल पर लोग पानी का तेज बहाव देखने के लिए जमा हुए थे। अमरीकी फौज की 250वीं सालगिरह के मौके पर वाशिंगटन डीसी में फौजी परेड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी 79 बरस के हो गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने परेड देखी। अवामी इज्तिमा से खिताब में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है और जल्द अजीम तर और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। शफकत की सायादार छांव औलाद का सबसे पहला सुपर हीरो। किसी के अब्बू, किसी के पापा, किसी के डैडी तो किसी के बाबा। दुनिया के गर्म सर्द से महफूज रखकर मेरी परवरिश करने पर मेरे वालिद आपको सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। लोगों का अपने वालिद से मोहब्बत और तशक्कुर का इजहार। सोशल मीडिया पर पैगामात का ढेर, तोहफे, तहाइफ और सरप्राइज डिनर्स का सिलसिला जारी। जल्दी कीजिए, आप भी अपने वालिद को विश करने के लिए कोई अनोखा अंदाज अपनाएं। और फादर्स डे पर जियो फिल्म्स और तिलिस्मान स्टूडियोज का बड़ा ऐलान। नई एनिमेटेड फीचर फिल्म माय डैडी माय सुपर हीरो जून 2026 में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म का नया पोस्टर जारी।